آپ نیازی مت بنو، نیازی مت بنو، نمازی بنو، نمازی بنو، اور نمازی بھی مت بنو، نمازی کے ساتھ میں نیازی بھی بنو، خالی اللہ والے مت بنو، خالی اللہ والا بننے سے بھی بات نہیں بننے والی ہے، خالی اللہ والے نہ بنو، ساتھ میں رسول اللہ والے بھی بنو، جیسے رسول کی خدا کے لیے رسول ضروری ہے، ویسے نماز کے لیے نیاز ضروری ہے، اللہ والے بھی بنو، رسول اللہ والے بھی بنو، اور نمازی بھی بنو اور نیازی بھی بنو۔ نہ خالی نماز سے کام چل سکتا ہے، نہ خالی نیاز سے کام چل سکتا ہے، یہ ہے میرے غوث کی زندگی۔ اور غوث نے اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارا کہ آپ نمازوں کا بڑا خیال کرتے تھے، اور ایسا خیال کرتے تھے وہ جو 40 سال کا عرصہ گزرا ہے نا، جس میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، مزید میرے غوث اسی وضو سے تہجد بھی پڑھتے، اور تہجد کے لیے شرط ہے سونا، اور آدمی سو گیا تو وضو چلا گیا، وضو چلا گیا۔ ذرا غوث کو تو دیکھیں، 40 سال تک عشاء کی نماز پڑھی، پھر اسی وضو سے آپ نے کیا کیا؟ تہجد پڑھی، پھر کیا کیا؟ فجر کی نماز پڑھی۔ یہ میرے غوث کی زندگی ہے، یہ میرے غوث کا کمال ہے، یہ میرے غوث کی پاور ہے۔ اب ایسے غوث کے ہم منگتے ہیں، ایسے غوث کے ہم دیوانے ہیں۔ اب بتاؤ یار، ایسے غوث کے دیوانے ہو کر کے اور پھر بھی ظالموں کے ہاتھ مارے جاتے ہیں۔ اب اس میں قصور غوث کی غلامی کا نہیں ہے، اس میں قصور مدینے والے کی غلامی کا نہیں ہے، اس میں قصور ہمارے اعمال کا ہے، ہمارے اعمال کا ہے۔ ہم اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے خدا کے واسطے کہتے ہیں آپ سے، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ جب تمہارے بچے دین سیکھیں گے تو اللہ کی قسم وہ تمہارے لیے آخرت میں جنت کا سامان بن جائے گا۔ جتنا زور، جتنی طاقت آپ زمانے والوں سے مانگنے میں لگاتے ہو، زمانے والوں کو راضی کرنے میں لگاتے ہو، خدا کی قسم اتنی طاقت اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا لو، اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا لو۔ وہ دیر سے دے گا، میرا خدا وہاں سے دے دے گا، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کب دے گا۔ قریب ہو جاؤ، علماء کے قریب ہو جاؤ، مسجدوں کے قریب ہو جاؤ۔ ان مسجدوں کو ماربل سے، ٹائلز پتھر سے روشن مت کرو، مت جگمگاؤ، ان مسجدوں کو لائٹوں سے مت جگمگاؤ، اگر انہیں جگمگانا ہے تو اپنے سجدوں سے جگمگاؤ۔ انہیں آباد ایئر کنڈیشن اے سیوں سے نہیں کرنا ہے، اچھی اچھی صفوں سے نہیں کرنا ہے، انہیں آباد اگر کرنا ہے تو ہمیں اپنے سجدوں سے کرنا ہے۔ اور یہ سجدے ہم اسی وقت میں کر پائیں گے جب ہم غوث کے دیوانے ہوں گے، اور جب ہم دین کو سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے۔ حضرات اپنے بچوں پر خاص توجہ فرمایا کرو، بچوں سے نمازوں کے لیے کہا کرو، لیکن کہیں گے کیسے؟ کہیں گے کیسے؟ کہیں گے کیسے؟ اگر پلٹ کے اس نے کہہ دیا ابا تم تو پڑھتے نہیں ہو، تم تو پڑھتے نہیں ہو تو میں کیا پڑھوں، میں کیوں پڑھوں، تو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آؤ پیارو ایک بات سن لو، بات ختم کر لو۔ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے نا بے وجہ، یہ بات سن لو میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں، جس نے ایک وقت کی نماز، کیا ایک وقت کی نماز جس نے بغیر عذر شرعی کے جان بوجھ کر کے قضا کر دی، کیا کر دی؟ ذرا پیچھے والے بھی بولے، قضا کر دی۔ قضا کا مطلب کیا ہے؟ قضا کا مطلب ہے عصر کی نماز مغرب میں پڑھ لینا، مغرب کی عشاء میں پڑھ لینا، اور عشاء کی فجر میں پڑھ لینا، فجر کی ظہر میں پڑھ لینا، ظہر کی عصر میں پڑھ لینا، یعنی وقت نکال کے نماز پڑھنا، اس کو قضا کہتے ہیں۔ وقت نکال کے نماز پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں۔ چھوڑنے کی بات نہیں کی ہے یہاں، قضا کرنے کی بات کی۔ اگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے قضا کر دی،
میرے آقا فرماتے اسے 80 سال تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑتا، 80 سال تک جہنم کی آگ میں۔ گری بات تو جھانک لو یار، کبھی تو جھانک لیا کرو یار، کبھی تو غور کر لیا کرو یار کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے یار، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ قضا تو یار بہت دور کی بات ہے، انہیں یہی پتہ نہیں نماز کسے کہتے ہیں۔ مسجد کے دروازے پہ کھڑا یار، پتہ نہیں ہے تبھی تو کھڑا مسجد کے دروازے پہ، پتہ نہیں تبھی تو موبائل چلا رہا مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے، پتہ نہیں ہے تبھی تو مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کے گانے بجا رہا ہے۔ نہ نمازیوں کا احترام ہے، نہ کسی علماء کا احترام ہے۔ پتہ نہیں تبھی تو ایسا کر رہا ہے، یا پتہ ہے؟ پتہ ہوتا ہے کیا؟ ذرا بولے پتہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا؟ ہاں بہت سیدھے ہو، تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا ہے، تمہیں پتہ ہی کیا ہے، تم جانتے کیا ہو کسی بات کو۔ مولوی تھوڑا سا نماز میں انگوٹھا ہلا دے تو پتہ چل جاتا ہے کہ نماز نہیں ہوئی۔ بالکل صحیح۔ دروازے پہ کھڑا ہونا، دروازے پہ کھڑا تب پتہ نہیں چلتا کہ کھڑا ہونا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہاں کا تو بہت پتہ ہوتا ہے۔ بدل لو یار اپنی سوچوں کو بدل لو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے پتہ نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جسے یہ نہیں پتا کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ اگر جان بوجھ کے نادان بن جاؤ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں جب تم 2 روٹیاں کھاتے ہو نا، دو روٹیاں کھاتے ہو تو ویسے تو 2 کی جائز بنتی ہے، لیکن میرے نزدیک 1 روٹی کی عقل رکھنا لازمی بنتی ہے، 1 روٹی کی عقل رکھنا لازمی بنتی ہے۔ جاگو یار، غفلت کے پردے ہٹا دو یہ غفلت کے چشمے اپنی آنکھوں سے، اور دیکھو یہ زمانہ کیا کر رہا ہے تمہارے ساتھ۔ تمہارے اندر کا جو شعر ہے، جو تمہارے اندر نبی کی غلامی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ تمہاری مر چکی ہے، وہ مر چکی ہے۔ ورنہ یار قومی مسلم اتنی ذلتوں کا سامنا کر لے، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا، کبھی زندگی میں نہیں ہوا۔ عملی میدان میں اتر جاؤ، نمازوں کی پابندی کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ہم میں ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ ہمیں پسند فرمائے۔ سب چاہتے ہو نا؟ سب چاہتے ہو؟ ذرا اونچا بولیں، چاہتے ہو نا اللہ پسند فرما لے؟ اللہ ایسے پسند نہیں فرمائے گا، اللہ نے صاف کہہ دیا میں متقیوں کو پسند فرماتا ہوں۔ متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کے لیے نماز پڑھنا ہوگا، آدمی نماز سے نیک بنتا ہے۔ حضرات یہ جو جلسہ سجایا گیا ہے، یہ جو محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ ان بچوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتوں کے ساتھ میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا، لیکن ان کا ارادہ ہے اور ہونا چاہیے۔ میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، انہیں اللہ سلامت رکھے، مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، غوث کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ ان کا جذبہ ہے اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو آج یہاں تک ہے، اگلے سال انشاءاللہ اس سے آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ ہم اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یار کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ارے بھائی کیوں کرنا چاہتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب سنو ان کا، جواب دیتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار کا جواب ہے۔ میں ان کے اس جواب کو بھی سلام کرتا ہوں، لیکن انہیں اس جذبے کے لیے، انہیں اس قدم کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے قدم کی ضرورت ہے، آپ کے قدم کی ضرورت ہے، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور سپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں اپنی ایک کمیٹی بنائیں، ایک کمیٹی بنائیں، اور کمیٹی کا نام جو ہے آپ جو بھی چاہیں بعد میں طے کرا لینا، یا اگر ابھی کرنا چاہتے تو میں کہتا ہوں آپ اس کا نام رکھیں انجمن غلامان غوث الورا۔ انجمن غلامان غوث الورا، اس کا انتخاب۔ روپے کتنے دینے ہیں؟ 200 روپے بچے آپ کو، اگر آپ چاہیں تو دے دیں، نہ چاہیں تو اپنے آپ میں خرچ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن 200 دینے کر سکتے ہیں ایسا کام۔ کوئی نئے کی سمجھ میں آ گیا تو وہ بھی کھڑا ہو جائے، کوئی نیا اگر سمجھ میں آ گئی ہو بات تو ہاتھ اٹھا دیں۔ نہیں ہے چلو خیر، اللہ سلامت رکھے، لیکن آپ اسے آگے بڑھائیں گے تبھی بڑھے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ آپ نے پہچان لیا نا جو لوگ
बात खत्म कर दें, ठीक है। आप इसका खास ख्याल रखें और ये सिर्फ हाथ उठाना मकसद नहीं साहब। हाँ, कमेटी का सदर बताइए साहब। सदर ये मुजाहिद भाई हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये मुजाहिद भाई हैं, इनको इनसे संपर्क करना है और अगर ये भी संपर्क में ना आ पाए तो ये मुफ्ती जुनैद साहब को बुलाएं, इनके ये नियाज़िया मस्जिद के इमाम साहब हैं, ये आपके इमाम हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है, आप इनसे राब्ता करें, लेकिन आपको ये काम अंजाम जरूर देना है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कम इल्म की बुनियाद पर अगर कोई गलती बातें हुई तो आप तमाम लोगों को गवाह बना करके सिद्क दिल से, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मैं कुल ज़ंबिन बात भी नहीं। अल्लाह माफ फरमाए, खताओं को माफ फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप भी कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरकर अपनी ही अदाओं पर अमल हो जाऊं, सब आमीन कह दें। मरकर अपनी ही अदाओं पर अमल हो जाऊं, ऐसी आवाज बनूं, ऐसा हुनर हो जाऊं। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना हम सबको, नेक जो राह है उसी राह पे चलाना हम सबको। वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफों से मोहब्बत करना। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मसला के आला हजरत पाइंदाबाद, जिंदगी सलामत, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात। मेरे
صلوات پڑھیں کہ تم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما علی حبیبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلی بارک مستقیم بحقی ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک و مولا کی عطا کرتا توفیق سے ساری شام سے لے کر کے اب تک تیرا تیرے محبوبین بندوں کا ذکر خیر کیا. نعت و منقبت باز و نصیحت سبحان اللہ الحمدللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر کی تسبیحات کو بیان کیا. مولا سب کو تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کر کے قبول فرما. جو اغراض جان بوجھ کر یا کھلے سے وہ اپنے حبیب کے تبسم سے معاف فرما. مولا تمام اسباب سب سے پہلے تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کر کے قبول فرما. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس معطر بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما. پیارے آقا کے توسل سے 1,24,000 2 لاکھ و 90 انبیاء و مرسلین کے ارواح کو پیش کر کے قبول فرما. جملہ صحابہ کرام، جملہ صحابیات، جملہ ازواج مطہرات، جملہ اولاد اطہر مناقب کی بات مولا حسین علیہ السلام کو نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. سرکار کے توسل سے بالخصوص تمام اذکار کے ثواب آپ کے والدین کریمین کے ارواح کو پیش کرتے قبول فرما. امام الامہ سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. خصوصاً کے ساتھ میں تمام اذکار کا ثواب سرکار پیر پیران میر میران محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم بغدادی بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. مولا کے فیضان سے مالا مال فرما. مولا اس مجلس پر حاضرین پر اس بستی کے مسلمانوں پر خاص سرکار غوث پاک کا فیضان عطا فرما. ہمیں غوث پاک کی نالین کی خیرات عطا فرما. مولا ہم سب کو غوث پاک کے سائے میں زندگی عطا فرما. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل فیضان عطا فرما. عطائے رسول ہند الولی سرکار خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. علامہ بختیار کاکی محبوب الہی نظام الدین اولیاء شیخ علاء الدین صابر کلیری سرکار اعلیٰ حضرت علامہ مفتی نعیم الدین صد اللہ فاضل حضور مفتی اعظم ہند مفتی مرشد گرامی وقار حضور امین الشریعہ حضور تاج الشریعہ جملہ سلاسل حقہ بالخصوص دادا میاں حضور شاہ عبد الرحیم صاحب چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ارواح کو پیش کرتے مولا قبول فرما. سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ شہروردیہ نقشبندیہ صابریہ برکاتیہ رضویہ شرافتیہ نیازیہ تمام سلاسل حقہ کے ارواح کو پیش کرتے مولا قبول فرما. کہ فیضان سے مالا مال فرما. امت مسلمہ کو امان عطا فرما. مولا خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان عطا فرما. مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا فرما. مولا مسلمانوں کو جذبہ دین عطا فرما. مولا ابن شعور زندگی عطا فرما. مولا ان عشق رسول اللہ عطا فرما. نبی کی شریعت کی پاسبانی کرنے کی توفیق عطا فرما. ناموس رسالت کا پاسبان بنا. پیارے آقا کی زندگی پیارے آقا کی سنتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. مولا جتنے علماء تشریف رکھتے ہیں مولا ان سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. مولا فقیر کو بھی عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ میں مولا تمام ذکر و اذکار کی برکت سے جناب شہزادہ آل رسول سید آفتاب میاں صاحب کو شفائی کامل عاجلہ عطا فرما. صحت و سلامتی عطا فرما. مولا نے تمام تکلیفوں کو تمام مشکلوں کو دور فرما. مولا پیارے آقا کے صدقے میں مولا دین اسلام کا شریعت مصطفیٰ کا سچا نگہبان بننے کی توفیق عطا فرما. سچا پاسبان بننے کی توفیق عطا فرما. مولا خصوصیت کے ساتھ میں بالخصوص جناب توفیق صاحب اور ناظم صاحب کی والدہ محترمہ کی طبیعت علیل ہیں. مولا دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. صحت و سلامتی عطا فرما. تمام تکلیفوں کو دور فرما. مولا اور بھی جن جن حضرات نے حصہ لیا ہے جو باقی ہے مولا سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو امان عطا فرما. ہم سب میں جن کے والدہ والد حیات ان کی عمر دراز فرما. جن کے انتقال کر کے جنت عطا فرما. جن کے بیمار ہیں شفا عطا فرما. جن کے قصدار ہیں سبکدوشی عطا فرما. بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا
عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ میں مولا ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مسئلہ کے حق مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ قائم دائم فرما. اہل سنت کو عروج عطا فرما. دن 11ویں رات بعد کی ترقی عطا فرما. حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. سرکار کے توسل سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم حفظنا من کل بلاء دنیا و عذاب الآخرہ. دنیا میں حرافت سے بچانا مولا, عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھی کے در پاک کے پیغمبر کے حضور ایمان کو سب اٹھانا مولا. جب وہ دم واسی ہم سب کے لیے کرو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حضرات اس کے پروگرام کو سننے کے لیے مدنی فلیٹ کے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کی طرف آپ تمام نظر کے سماعت کے حوالے ہو جائے. اور حضرات کل کو بعد نماز عشاء سید آقا والا صاحب کی نگرانی میں اسے نیازیہ